أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه نعم وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقالوا هذه انعام اور کہنے لگے کہ یہ چوپائے و حرث اور کھیتی حجر یہ ممنوع ہے لا یطعمها نہیں سے کوئی بھی کھا سکتا الا مگر من نشا جسے ہم چاہیں بزعمہم یہ ان کے اپنے خیال کی باتیں ہیں وانعام اور کچھ چوپائے حرمت ظہورها جن کے حرام کر دی جاتی سواری وانعام اور کچھ چوپائے جانور لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ نہ لیتے نام اللہ کا ان پر افتراء علی اللہ پر جھوٹ گڑتے سیجزیہم ان قریب اللہ ان کو سزا دیں گے بما کانوا یفترون اس کے بدلے جو کچھ وہ جھوٹ گڑتے ہیں وقال اور کہنے لگے ما فی بطون هذه الانعام جو کچھ ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے خالصۃ یہ خاص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے ومحرم علی ازواجنا اور حرام کر دیا گیا ہے ہماری عورتوں پر وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو پھر وہ سب اس میں شریک ہوتے حصے دار ہوتے سیجزیہم وصفہم ان قریب اللہ ان کو سزا دیں گے ان کے اس غلط بیانی کی انہو حکیم علیم بے شک وہ اللہ حکمتوں والے جاننے والے ہیں قد خسر الذین تحقیق نقصان اٹھا گئے وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے مار ڈالی اولادیں اپنی سفہن حماقت سے بغیر علم بغیر علم کے وحرم اور حرام کر ڈالا انہوں نے ما رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو حلال دیا تھا افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے قد ضلوا تحقیق وہ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے وما کانوا مہتدین اور نہ رہے ہدایت پر اللہ جل شانہ نے حرام اور حلال کا جو اختیار ہے جو اس کی اتھارٹی ہے وہ اپنے پاس رکھی ہے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دے اللہ کے حرام کیے کو حلال قرار دے دے اس کی اللہ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کسی کو اس کے اختیار نہیں دیا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو اپنے آپ پر ممنوع قرار دے دیا سورہ تحریم 28 پارے میں اس کا ذکر موجود ہے تو اللہ نے اس پہ یوں آیت مبارکہ نازل فرمائی یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک آپ نے کیوں حرام کیا اس کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے تو اللہ نے اس کا کسی کو اختیار نہیں دیا
تو یہاں ان آیتوں میں اللہ نے مشرکین کی اسی خرابی کا بیان کیا ہے کہ وہ اپنی سوچ، اپنی عقل سے اور اپنے خیال سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے تھے جو اللہ کی حلال کی ہوئی تھی، اور جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں تھیں اپنے خیال سے ان کو حرام بنا لیتے تھے۔ یعنی حلال حرام کی گھر کی کھیل بنائی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں یہ چل سکے گا، جو اللہ کا حلال کردہ وہ حلال ہی رہے گا، جو اللہ کی حرام کردہ چیز ہے وہ حرام ہی ہے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو مشرکین اپنے معبودوں اور جھوٹے خداؤں کے نام پر، ان کے آستانوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور پھر ان کو عام لوگوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا جاتا۔ مثلا جانور، اونٹ، بکریاں، ان کو بتوں کے نام چڑھاوا چڑھا دیتے اور وقف ہو جاتی ہیں چیزیں، اس کے بعد نہ ان کا کوئی دودھ استعمال کر سکتا، نہ ان پہ کوئی سواری کر سکتا، نہ ان کی اون اتار کے اون استعمال کی جا سکتی تھی۔ ہاں صرف یہ کہ جو ان آستانوں کے مجاور ہوتے ان کے لیے کہا جاتا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو کھیتی زمین ان آستانوں کے نام پہ وقف کر دی جاتی تھی، اس کی پیداوار، اس کی آمدن وہ بھی عام لوگوں کے لیے حرام ہوتی تھی، صرف مجاور اس کا استعمال کر سکتے۔ تو یہ جو لوگوں کے لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں اس کا حق نہیں ہے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور کہنے لگے یہ جو چوپائے ہیں، اس سے مراد ان کی اپنی خاص اصطلاح کے جانور اونٹ تھے، جس کا ذکر اللہ جل شانہ نے 7ویں پارے میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یہ مقرر نہیں فرمائے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے اصطلاح گڑھی تھی۔ مثلا بحیرہ کہتے تھے کہ وہ اونٹنی کہ جس کا دودھ وہ ان آستانوں اور بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے کہ یہ اونٹنی اب فلاں کے نام کی وقف ہے اور اس کا دودھ جو ہے وہ کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ ہاں صرف مجاوروں کے لیے یا جو مہمان ہوں گے بت خانے کے، تو ان کے استعمال میں اس کا دودھ آئے گا۔ اور صاحبہ وہ سواری اونٹنی یا اونٹ کے جس پہ سواری کو ممنوع قرار دے دیتے کہ کوئی آدمی اس پہ مال نہیں لاد سکتا، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، وہ بھی وقف اس کو کر دیتے، سانڈ جیسے بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وسیلہ کہ وہ اونٹنی جو ایک دفعہ کے بعد مسلسل مادہ بچے جنتی جائے، ایک دفعہ بھی مادہ بچہ ہوا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، تو پھر کہتے ہیں چھوڑو اس کو، یہ فلاں آستانے کے نام کی وقف ہے، اس کے وقف کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح حام وہ نر اونٹ جو کئی مادہ کو کم و بیش 10 دفعہ وہ جفتی کر چکا ہو تو اس کو بھی سانڈ بنا کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی اپنی اصطلاح تھی۔ اللہ نے اس کی قرآن پاک میں نفی فرمائی کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اللہ نے نہ بحیرہ کسی جانور کو بنایا، نہ کسی کو صائبہ بنایا، نہ کسی کو وسیلہ بنایا، نہ کسی کو حام بنایا، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ گڑھ کے ان جانوروں کو ان آستانوں پہ وقف کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی منشا ہے یا اللہ ایسے ہی پسند کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی افتراء، اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ تو یہ ہیں انعام، یہ کہتے ہیں یہ جو چوپائے ہیں بحیرہ، صائبہ، حام، یہ چوپائے، وحرسن، اور ان آستانوں کے نام کی وقف کردہ کھیتی، حجرن، یہ عام لوگوں کے لیے ممنوع ہے اس کا استعمال، لا یطعمھا، اس سے کوئی نہیں کھا سکتا، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں۔
بزام اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے اپنے خیال کی باتیں ہیں، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح کہتے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کوئی خاص چوپائے انہوں نے رکھے تھے جس کا ذکر ابھی ہوا، بحیرہ صائبہ حام، حرمت ظہورها، حرام قرار دے دیتے تھے ان کی پیٹھوں کو، یعنی ان پہ سوار ہونا، مال لادنا۔ وہ انعام، اور کچھ خاص چوپائے لا یذکرون اسم اللہ علیہا، کہ نہ ذکر کرتے اللہ کا نام ان پر، یعنی ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، صاف طور پہ ان کے ذبح پہ نام لیتے بسم اللہ تی، کوئی لات کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا، کوئی بسم المنات کے نام پہ جانور ذبح کرتا، کوئی عزا پہ، کوئی حبل پہ، یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے، ان کے ناموں پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو ان کے کہتے یہ ان کے نام پر ہم قربان کر رہے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے، اور پھر انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق ایسا بنا رکھا تھا، افتراء علی اللہ، یہ محض اللہ پہ جھوٹ گڑا ہوا تھا اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سیجزیہم، ان قریب اللہ ان کو اس کی سزا دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، بما کانوا یفترون، اس کے سبب جو یہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، اور کہتے کہ جو کچھ ان چوپاؤں کے پیٹوں میں ہے، یعنی جو ان کے نام، آستانوں کے نام، بتوں کے نام کے سانڈ بنا رکھے تھے وقف کردہ، بحیرہ صائبہ، کہتے ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر یہ بچہ پیدا ہو کے زندہ رہا، زندہ پیدا ہوا، تو خالصۃ لذکورنا، یہ صرف مرد اس کو کھا سکتے ہیں، اس بچے کو ذبح کر کے مرد کھائیں گے، وہ مردوں کے لیے حلال ہے، ومحرم علی ازواجنا، عورتوں کے لیے وہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ بچہ بحیرہ اور صائبہ سے پیدا ہوتا تو مردہ پیدا ہوتا، فَهُمْ فِي شُرَكَاء، تو کہتے اب سب اس کو کھاؤ، اس کو ذبح کر کے مرد عورتیں سارے کھاؤ۔ زندہ ہوتا تو کہتے صرف مرد کھائیں گے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ مردہ بچہ پیدا ہوتا جانور سے، بحیرہ صائبہ سے، وقف کردہ سے، تو پھر کہتے کوئی مسئلہ نہیں، فَهُمْ فِي شُرَكَاء، سب مرد عورتیں کھاؤ۔ یہ اپنے ذہن کی گھڑی بات تھی۔ سیجزیہم وصفا، اللہ ان کو ان قریب سزا دیں گے، وصفہم، ان کی ان غلط بیانیوں کی، انہو حکیم علیم، بے شک وہ اللہ حکمتوں والے جاننے والے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یہ مشہور ہے کہ مشرکین اپنے ہاں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر، پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، اور جو پیدا ہوتے ان کو مار دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی چلتا ہے۔ اب ماڈرن جو دنیا ہے، نئے روشن خیال جو لوگ ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو پہلے ضائع کرا دیتے ہیں، اور کئی طرح کی صورتیں قتل کی۔ اور یہ جو بچے دو ہی اچھے، یہ بھی ایک صورت ہے، اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، اور اس کا فلسفہ بھی وہی ہے مشرکین والا کہ ہم کھلائیں پلائیں گے کہاں سے ان کو، ان کے لیے وسائل زندگی ہم کہاں سے مہیا کریں گے، ہمارے پاس تو وسائل ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق گھاٹے میں پڑے، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے مار ڈالا اپنی اولادوں کو، قتل کیا سفہن، حماقت سے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے یہ سوچنا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ بھئی یہ اللہ کا کام ہے، وہ خدا ہے، وہ رزاق ہے، اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، آج تک وہ دنیا کو کھلا پلا رہا ہے، وہ مخلوقات بھی ان کو کھلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے جو تمہاری نظر میں بھی نہیں ہے، اور ایسی مخلوقات کو وہ کھلا رہا ہے جو انسانوں سے ہزاروں گنا زیادہ خوراک استعمال کرتی ہیں، انسانی آبادی سے ہزاروں گنا خوراک جن کی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وہ اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔
اور وہ بھی رزق پا رہی ہیں تو وہ اس کا نظام ہے. تو صفحاً یہ بے وقوفی اور حماقت سے اپنی اولادوں کا قتل کرتے ہیں بغیر علم، اس کے جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کہ اس قتل اولاد کا انجام کیا ہونا ہے اس کے جانے بغیر. اور دوسرے مفہوم اس کے علم کے بغیر کہ بھئی تم تو ان کے رازق ہی نہیں ہو، تمہارے ذمے تو ان کا رزق ہی نہیں ہے. یہ تو جہالت ہے، تمہارے علم کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اولاد یا رزق کی تنگی کی معاش کی مسئلے کی وجہ سے ان کا قتل کرو. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام قرار دیا انہوں نے ما اس کو رزقہم اللہ جو اللہ نے بطور رزق حلال کے ان کو دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے. قد ضلوا، تو اس طرح کے راستے گمراہیاں بنانا، اللہ کے حکموں کے خلاف طور طریقے، عقیدے اور نظریے بنانے، اللہ کے غیروں کے نام کے سانڈ چھوڑ دینے اور غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانے. قد ضلوا، یہ تحقیق گمراہی ہے، یہ گمراہ ہوئے بھٹک گئے سیدھی راہ سے. وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے یہ لوگ ہدایت یافتہ، یعنی یہ ہدایت کا راستہ نہیں، یہ سراسر ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لعمل لما تحب وترضى. اللهم آتنا فهما صلى الله عليه وسلم.